کہ ابھی ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی تبلیغ سے منع فرمایا ہو یا خود باز رہے ہوں، حسن سلوک سے ان سے منع فرمایا ہو یا خود منع رک گئے ہوں۔ چنانچہ ایک ماں نے، ایک یہودی ماں نے ایک یہودی مرتے ہوئے بچے کا پیغام بھیجا کہ وہ جان دے رہا ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی وقت اٹھ کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور مرتے وقت اس کو تبلیغ فرمائی۔ کہا کیا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے کہ مسلمان ہو کے جان دو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اور اس طرح اس نے جان دی۔ یہ ہے اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں کس اسوے کی طرف بلاتے ہیں؟ ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پریشان آوازیں آئیں چاروں طرف سے، یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں تھی مرنے سے پہلے، اور پھر اس قسم کے کلمات فرمائے جس سے شرف انسانی قائم ہوتا ہے۔ فرمایا دکھ سب کے برابر ہوا کرتے ہیں، عزت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، ایک یہودیہ کا جنازہ گزرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج یہ نفرتوں کی تڑنے دینے والے، اسلام کی طرف، اسلام پر خود اتہام لگانے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسوہ پر دردناک الزامات لگانے والے لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم اسوہ محمد کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، ہمارے اسوہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ ہم تو کبھی کسی قیمت پر بھی تمہارے اسوے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہی اسوہ ہے ہمارے لیے، ہمیشہ کے لیے ایک ہی اسوہ ہے، وہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی اسوے پر ہم پیدا ہوئے، اسی پر جئیں گے، اسی پر ہم جان دیں گے۔ جہاں تک ان الزامات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایجنٹیاں کی ہیں اور یہود کے مفاد میں گویا کی کوشش کی ہے، ایسا جھوٹا، ایسا بے بنیاد الزام کہ جب آپ غور کرتے ہیں حقائق پر تو بالکل برعکس صورت نظر آتی ہے۔ جب جنرل اسمبلی میں تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ کون سی آواز تھی جس نے سارے عالم اسلام کو خبردار کیا تھا اور متنبع کیا تھا، اور ایک تہلکہ مچ گیا تھا، اس سے شور بپا ہو گیا تھا عرب کی دنیا میں بھی اور باہر بھی؟ وہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ آپ نے ایک دل ہلا دینے والا پمفلیٹ لکھا، اسے شائع کیا، متنبع کیا، بتایا کہ یہ تم اس گمان میں نہ رہو کہ آج مغرب تمہارا دشمن ہے تو مشرق تمہارا دوست ہوگا، یا مشرق تمہارا دشمن ہے تو مغرب تمہارا دوست ہوگا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج امریکہ بھی تمہارا دوست نہیں ہے اور روس بھی تمہارا دوست نہیں ہے، ان کے درمیان اسلام کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ یہ اپنی دشمنیوں کو اسلام کی دشمنی کی وجہ سے بلا بیٹھے اور ایک ہو گئے۔ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں اسلام کی ایسی محبت نہیں کہ تم اسلام کی محبت میں اپنی دشمنیوں کو بھلا کر ایک ہو جاؤ؟ ایسا عظیم کلام تھا، اس طرح ہلا کر جھنجھوڑ کے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ اس کی باز گشت مدتوں تک عرب کی دنیا میں سنائی دیتی رہی۔ اور پھر جب یہ ظالمانہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک اور مضمون شائع فرمایا اور اسے بھی بڑی کثرت سے شائع کیا، اور بعد میں کیا کیا اقدامات مسلمانوں کو کرنے چاہیے جو اس کھوئی ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے میں مدد دے سکے، اس کے متعلق روشنی ڈالی۔ اس وقت جو عرب دنیا کا حال تھا، جس طرح وہ احمدیت کی مضمون تھی، وہ تو ایک لمبا ذکر ہے۔ میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس سے نہ صرف عرب دنیا کے تاثرات ملیں گے بلکہ استعماری طاقتوں نے اس پر کیا رد عمل دکھایا اور اس آواز کو کیا اہمیت دی، اس کا بھی ذکر اس سے ملتا ہے۔ ایک بزرگ عراق کے صحافی بہت مشہور ہیں، الاستاذ علی الخیاط، ان کا ایک اخبار الانباء کے نام سے نکلتا ہے، ایک مشہور معروف موقر جریدہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ایک تفصیلی مضمون ہے جس میں سے میں اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔
یہ غیر ملکی حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف نعرے لگوا کر منافق پیدا کی جائے، اور بعض فرقے احمدیوں کی تکفیر اور ان پر نکتہ چینی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے اس امر کی پوری اطلاع ہے کہ در حقیقت یہ سب کارروائی استعماری طاقتیں کروا رہی ہیں، کیونکہ فلسطین گزشتہ جنگ کے ایام میں 1948 عیسوی میں استعماری طاقتوں نے خود مجھ کو اعلی کار بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں ان دنوں ایک ظرافتی پرچے کا ایڈیٹر تھا اور اس کا انداز حکومت کے خلاف نکتہ چینی کا انداز تھا۔ چنانچہ انہی دنوں مجھے ایک غیر ملکی حکومت کے نمائندے مقیم بغداد نے ملاقات کے لیے بلایا اور کچھ چاپلوسی اور میرے انداز نکتہ چینی کی تعریف کرنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ اپنے اخبار میں قادیانی جماعت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دل آزار طریق پر نکتہ چینی جاری رکھیں، کیونکہ یہ جماعت دین سے خارج ہے۔ ایک استعماری طاقت کو اسلام کی اس قدر فکر لاحق ہو گئی کہ ایڈیٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم نکتہ چینی خوب جاری رکھو، یہ اسلام دین سے خارج ہے، یہ جماعت دین سے خارج ہے۔ آگے وہ پھر میں کچھ حصہ مضمون کو چھوڑتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1948 میں ارض مقدسہ کا ایک حصہ کاٹ کر صہیونی حکومت کے سپرد کر دیا گیا تھا اور اسرائیلی سلطنت قائم ہونی تھی، اور میرا خیال ہے کہ مندرجہ بالا سفارت خانے کا یہ اقدام در حقیقت ان دو ٹریکٹروں کا عملی جواب تھا جو تقسیم فلسطین کے موقع پر اسی سال جماعت احمدیہ نے شائع کیے تھے۔ ایک ٹریکٹ کا عنوان ہیئت الامم المتحدہ و قرار و تقسیم فلسطین تھا، جس میں مغربی استعماری طاقتوں اور صہیونیوں کی ان سازشوں کا انکشاف کیا گیا تھا جن میں فلسطینی بندرگاہ کو یہودیوں کے سپرد کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ دوسرا ٹریکٹ الکفر ملت واحدہ کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں مسلمانوں کو کامل اتحاد اور اتفاق رکھنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا مجھے ان دنوں ذاتی طور پر علم ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک احمدی لوگ مسلمانوں کی حمایت میں، مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، جن سے استعماری طاقتوں کی پیدا کردہ حکومت اسرائیل کو ختم کرنے میں مدد مل سکے، تب تک استعماری طاقتیں بعض لوگوں اور بعض فرقوں کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گی کہ وہ احمدیوں کے خلاف اس قسم کی نفرت انگیزی اور نکتہ چینی کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو سکے۔ وہ دو ٹریکٹ شائع ہوئے ہیں اور اتنا حیرت انگیز ان کا اثر پڑا ہے کہ بڑی بڑی استعماری طاقتیں کام گئی ہیں، سفارت خانوں کو مرکز سے ہدایتیں مل گئی ہیں کہ پیسے دو اخباروں کو، ان سے تعلقات قائم کرو، اور جس طرح بھی ہو احمدیوں کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کر دو۔ جہاں تک ظفر اللہ خان کی ذات کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو یہ الزام ایسا ہی عجیب و غریب لگتا ہے کہ فلسطین کے مفاد کے خلاف وہ آپ نے ایسی تقریریں کی کہ مفاد فلسطین سے بوتاج ہو گیا۔ عجیب یہی ہے کہ ساری عرب دنیا کو تو اس بات کا علم نہیں، پاکستان کے ملاؤں کو پتہ لگ گیا اس بات کا، جن پر گزر رہی تھی، جن کے مقصد کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اپنی جان ہلکان کر رہے تھے، اپنی تمام خدادہ طاقتوں کو استعمال میں لا رہے تھے، ان عربوں کو نہیں پتہ چلا اس بات کا، لیکن پاکستان کے احراریوں کو پتہ چل گیا، جماعت اسلامی کو پتہ چل گیا، اور موجودہ حکومت پاکستان کو علم ہو گیا کہ اکثر واقعہ کیا تھا۔ عرب کیا جانتے تھے؟ تو ان کی زبان سے سنیے۔ عبدالحمید الکاتب رسالہ العربی محجوم 83 کے شمارہ میں ایک مضمون لکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس وقت ان کو علم نہیں تھا، آج تک یاد ہے وہ باتیں۔
اور جب احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے تب بھی بعض ایسے حق پرست ہیں جو اس بات کو تسلیم کرنے سے میں باک نہیں رکھتے. کہتے ہیں محمد ظفر اللہ خان وہ شخص ہے کہ جو فلسطین کے حق کے دفاع میں مرد میدان ثابت ہوا. اس نے فلسطین کے بارے میں عربوں کے حقوق کے دفاع میں خدا کی طرف سے ودیت کی گئی قدرت علی الخطاب اور قانون و سیاست میں قابلیت کے ہر جوہر کو آزمایا. اس کے کلام کی نبض حقیقی اسلامی روح کے ساتھ چلتی تھی. اور ان دنوں میں جب یہ مسئلہ فلسطین میں بھی تازہ تھا اور چودھری صاحب اس عظیم جدوجہد میں مصروف تھے جو ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے. عرب لیگ ایک اور کوشش ہوئی ہے بڑی مکروہ چودھری صاحب کو عالم اسلام سے باہر نکالنے اور ان کی خدمات سے عالم اسلام کو محروم کرنے کی. چنانچہ یہ کوشش فلسطین کے مفتی کے ذریعے ہوئی اور شاہ فاروق جو اجتماعی طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر معروف ہیں اور بعد میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا، انہوں نے خود فلسطین کے مفتی کو کہا کہ ظفر اللہ خان کے خلاف ایک فتویٰ دے دو بڑا سخت.